حاضرین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا۔ اس میں جو خاص بات میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ جو آخری ہم نے دو کل اور آج پڑھے ہیں سورہ ملک سے، اس میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، قیامت کا انذار کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بتایا ہے آخر میں کہ ایک جدوجہد وہ ہو رہی ہے جو سرزمین عرب پہ ہو رہی ہے، جس میں بظاہر آج مسلمان پسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، کفار مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، ان پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن آخر میں آتے آتے یہ واضح کر دیا گیا کہ اب ان کا غلبہ یقینی ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص آج 1500 سال بعد جب بیٹھا ہوا ہے تو وہ تاریخ کے آئینے میں نگاہ ڈال کے یہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیش گوئیاں جیسے انہوں نے کی تھیں بعین ہی پوری ہو گئیں، ایک بات بھی غلط ثابت نہیں ہوئی، لفظ ب لفظ ساری باتیں پوری ہوئیں۔ تو یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ نہیں کیا حضور سے، ایک وعدہ یہ کیا ہے کہ سرزمین عرب میں غلبہ ہو جائے گا، اور ساتھ میں دوسرا وعدہ کیا ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ آخر کار اپنے سارے نیک بندوں میں بانٹ دیں گے۔ زبور میں بھی یہ بات بیان ہوئی نا، سورہ انبیاء میں زبور کی کوٹیشن کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ زمین اپنے نیک بندوں میں بانٹ دوں گا، اس کا وارث میں انہی کو بنا دوں گا۔ تو یہ جو داستان ہم نے یہاں پہ سنی ہے پورے قرآن کریم میں، جو فاتحہ سے لے کر والناس تک ہے، ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کفار کا رویہ تھا، ان کا رویہ کیا تھا؟ اساطیر الاولین، کہانی تھی جی، بہت اچھی کہانی تھی، واہ واہ سبحان اللہ، بہت اچھا اینڈ ہوا۔ کفار یہی سمجھتے تھے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی دعوت کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داستان ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مراحل پیش آئے، پورا قرآن میں 30 دن 29 دن آپ نے دیکھا، میں نے اسی پہلو سے پڑھایا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا کہ ایک کہانی تھی، گزر گئی، ختم ہو گئی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک دوسرا اینگل بھی ہے جو بار بار خود قرآن نے، صاحب قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ کہانی نہیں ہے، یہ ایک مستقبل کے عظیم واقعے کی پیشگوئی ہے۔ انہ لقول الفصل وما ہوا، یہ ہزل نہیں ہے، قرآن نے بیان کر دیا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تماشا اگر مجھے کرنا ہوتا تو اپنے پاس کرتا میں، تم زندہ انسانوں کو اس میں نہیں ڈالتا۔ تو محترم حاضرین، جو اصل بات قرآن سے سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد ہمیں ایک مضبوط فیصلہ کرنا چاہیے۔ فیصلہ یہ ہے کہ یا تو ہم نے اس کتاب کو دل و جان سے سمجھا، عقل و شعور کے ساتھ سمجھا، اور پھر اب یہ طے کر لیا کہ جو مطالبات اللہ تعالیٰ کے ہیں اس سے ہٹ کے زندگی نہیں گزاریں گے۔ اور دوسرا بھی قرآن نے طریقہ بتا دیا، ایک تو کفر بیان کیا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا، وہ طریقہ ہے اعراض کا، ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس کا اختیار میں ظاہر ہے کہ مجھے بھی ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ مجھے کرنا ہے، اور فیصلہ آپ کو اپنی زندگی کا کرنا ہے۔ تو یہ چوائس میری چوائس ہے اور آپ کی چوائس ہے، اور اس چوائس کو ہمیں اختیار کر لینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔